أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 192۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے جس کو آگ میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا، یقیناً آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اپمانت کر دیا، اور ظالموں اور اتیاچاریوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سہایتا کرنے والا نہیں ہوگا۔ Our Lord, whoever you admit to the fire, you have disgraced him, and there are no helper for the wrongdoers۔ یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ چالاک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ کون عقل مند ہے؟ جو دنیا میں زیادہ بڑے پوسٹ حاصل کر لے، زیادہ بڑا پیسہ بنا لے، زیادہ بڑا کاروبار اور بزنس کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی نظر میں چالاک اور عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر حال میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش، اس کی تخلیق اور کریشن میں غور کرتے ہیں۔ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ دنیا، یہ یونیورس فالتو اور بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، ہمیں آگ کی سزا سے بچا لیجیے۔ اب یہ دوسری جو دعا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو جیل ہو جائے گی، تو انسان اس سے بچتا ہے۔ یا آپ کو لوگوں کے سامنے پکڑ کے مارا جائے گا۔ لیکن یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی ذلتیں ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل ذلت اور رسوائی اور انسلٹ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں ہے۔ کیا؟ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب آپ نے جسے آگ میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، اصل میں ذلیل اور رسوا وہ شخص ہوا، اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ کیسے؟ آپ سپوز کیجئے کہ یہاں 50 لوگ بیٹھے ہیں اور پولیس آتی ہے، ایک آدمی کو کھڑا کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاتی ہے اور اسے لے جا کر کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ پورے شہر میں چرچا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
ارے فلاں کو پولیس پکڑ کے لے گئی، بیچارے کی تو بڑی ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ لیکن آپ امیجن کیجئے وہ دن کہ جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے فرشتے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بولے گا خذوہ، پکڑو اسے، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار کہے گا ایک آدمی کو پکڑو تو 70,000 فرشتے دوڑیں گے پکڑنے کے لیے کہ میں اللہ کا حکم پہلے پورا کروں۔ پکڑنے کے بعد کیا کریں گے؟ اب یہاں تو ہاتھ میں ڈالتے ہیں نا، دیکھیے کیسی ذلت ہوگی۔ گردن میں جیسے جانور کو باندھتے ہیں نا رسی، اس طرح سے گردن میں توق ڈال دیں گے۔ توق ڈالنے کے بعد 70 ہاتھ کی زنجیر اس سے پھنسا دیں گے، جیسے ایک رسی جانور کی گردن میں ہوتی ہے، پھر اس میں ایک رسی باندھ دیتے ہیں گھسیٹنے کے لیے، اور اس سے گھسیٹ کر کے لے کر کے جائیں گے۔ پورے کتنے ٹریلینس لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے، اور لے جا کر کے کہاں ڈالیں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، اور کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے بول دے کہ اسے چھوڑ دیجئے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا شوہر ہے، یہ ہماری بیوی ہے۔ کوئی بول نہیں سکتا۔ اس بے بسی کے ساتھ انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہاں پر جو اس کی توہین اور بے عزتی ہونے والی ہے وہ کیسی ہوگی کہ اسے کھانے کو جو دیا جائے گا وہ یہاں جانور کو بھی نہیں دیتے۔ کانٹے دار پھل کیا جانور کو دیتے ہیں؟ کھاتے ہی یہاں اٹک جائے گا۔ اس کے بعد پینے کے لیے کیا دیا جائے گا جو جانوروں کو بھی نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیے ذلت، دیکھیے آپ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اسے پیپ اور خون دیا جائے گا پینے کے لیے کہ یہ پیو۔ کیا جانور کو بھی وہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد جب پانی مانگے گا تو کیا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ثم صبوہ، اس کے سر پہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو، سر کے چمڑے اور پورے جسم کی کھال اتار کے پھینک دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، یہ سزا کا مزہ چکھو۔ تو دنیا میں تو بڑا عزت دار بنتا تھا، رسپیکٹیبل تھا، اللہ تعالیٰ کی بات سن کر کے تو سر جھکانے کے بجائے سر اکڑا کر کے چلتا تھا۔ انک انت العزیز الکریم۔ اور اس سے آگے کی ذلت کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس معاف کر دیجئے، اب جل جل کے ہمارے چمڑے ختم ہو گئے، گوشت ختم ہو گئے، زندگی موت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ کس کے ذریعے کہلوائے گا؟ فرشتے کے ذریعے۔ اسی میں ذلیل ہو کر کے رہو۔ دیکھیں یہاں بھی ورڈ آیا ذلیل، اسی میں ذلیل ہو کر کے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو، میں تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ اصل ذلت جس سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو اس سے بچنے کی تیاری کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بول دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو آدمی اس دن کرمنل ٹھہر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنس ہو گیا کہ یو آر کرمنل ہیئر،
اس دن اس کو بچانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہاں کون سی کمی ہے، اور یاد رکھیے لاسٹ پوائنٹ، ایک گناہ چاہے وہ فرض چھوڑنا ہو یا کوئی حرام کام کرنا ہو، انسان کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے آگ کی ایک چنگاری، آگ کا ایک شعلہ انسان کا پورا جسم، اس کا پورا گھر، اس کا پورا کاروبار جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے ایک گناہ انسان کو جہنمی بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم اور کرمنل بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان